اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر الی آخر. سورہ توبہ 10ویں پارے کی آیت کریمہ کا کچھ حصہ کہ مسجدوں کو آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. آگے بھی ہے نماز وغیرہ. تو یہاں مسجدوں کو آباد کرنے سے مراد بلڈنگ بنانا نہیں ہے، عمارت بنانا نہیں ہے. یہاں آباد کرنے سے مراد مفسرین نے لکھا کہ خدا کے گھر میں آ کر اللہ کی عبادت کرنا ہے، نماز پڑھنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پر جو ایمان رکھتا ہے، آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے، وہی نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں. اب جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے ہیں تب تو انہیں جائزہ لینا چاہیے ایمان کا. جو نماز نہیں پڑھتے ہیں تب تو انہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے مومنوں کی یہ شان اور یہ علامت بیان فرمائی کہ یہ مسجدوں میں آتے ہیں، مسجد آباد کرتے ہیں، یہاں کر سجدہ کرتے ہیں، یہاں کر نمازیں پڑھتے ہیں. اور جو نماز نہیں پڑھتا انہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ تھوڑا بہت بچا ہے کہ نہیں بچا ہے. اگر بچا ہے تو اس کو مزید سیف کرنے کی، مزید محفوظ کرنے کی تدبیر سوچنا چاہیے، ورنہ اگر چراغ گل ہو گیا تو پھر ایسا اندھیرا چھائے گا کہ پھر قیامت تک کچھ نظر نہیں آئے گا، بلکہ بعد قیامت میں بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. اس لیے اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھر کو، مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو مومن ہیں. اور خدا کے گھر کو آباد کرنا یہ مومنین کی شان ہے، مومنین کی پہچان ہے. رب ذوالجلال نے بندوں کو پیدا کیا، آدم دنیا میں تشریف لائے. آدم کی تشریف آوری سے پہلے پروردگار عالم نے کائنات میں آدمیت سے پہلے، انسانیت سے پہلے جس چیز کو دنیا میں وجود عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ پڑھ لیجئے قرآن. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. آدمیت سے پہلے، انسانیت سے پہلے رب ذوالجلال نے کائنات کے اندر جس وجود کو دنیا میں لایا ہے فرشتوں کے ذریعے، وہ خدا کا گھر ہے، وہ مسجد ہے. ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے اللہ نے دنیا میں بنایا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے، جو خانہ کعبہ ہے. وہ مبارک بھی ہے، برکت والا بھی ہے، اور کائنات کے لیے ہدایت بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کے ساتھ یہ لاحقہ لگا ہے کہ اگر تم آؤ تو تمہیں خدا کی عبادت کرنا ہو. اس لیے ٹھیک بیت المعمور کے نیچے آدم سے بھی پہلے فرشتوں کے ذریعے اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر فرمائی. اس سے آپ مسجد کی اہمیت کا اندازہ کیجیے، مسجد کی فضیلت کا اندازہ کیجیے. اور مسجدیں یہ وہ مقامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے اولاد آدم جب مسجد جاؤ، اس کا مطلب خدا کی منشا ہی یہی ہے کہ تمہارا کام ہے بندو مسجد جانا ہے، مسجد جانا ہے. فجر ہوئی مسجد جاؤ، ظہر کا وقت ہوا مسجد جاؤ، عصر کا وقت ہوا مسجد جاؤ، مغرب و عشاء کا وقت ہوا مسجد جاؤ. اس لیے اللہ فرماتا ہے اے بنی آدم تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں مسجد جانا ہی پڑے گا. ہاں جب مسجد جاؤ تو خذوا زینتکم، تو سج جاؤ، سنور جاؤ، پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ، جسمانی اعتبار سے بھی پاک ہو جاؤ، روحانی اعتبار سے بھی پاک ہو جاؤ. کپڑا پاک ہو گیا، نہا لیا، دھو لیا، جسمانی اعتبار سے طاہر مطہر ہو گئے،
اور آ کر خدا کی بارگاہ میں دوگانا ادا کر لو گے تو روحانی اعتبار سے بے پاک ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے جب مسجد جانے کا ارادہ کرو تب سج جاؤ، تب سنور جاؤ، تب پاک ہو جاؤ، تب صاف ہو جاؤ، تب تمہارے جسم میں اچھا کپڑا ہونا چاہیے، سر پہ اچھی ٹوپی ہونی چاہیے، پھر بڑے خضوع کے ساتھ خدا کا خوف لے کر، خدا سے امیدیں لے کر سجدہ کرو، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم میرے ہر سجدے کے بدلے میں میرے نہ جانے جتنے گناہ ہیں سب کو معاف بھی فرمائے گا اور مجھے جنت بھی عطا فرمائے گا، اس امید کے ساتھ۔ لیکن خوف بھی دل میں رہے کہ اگر خدا نے عذاب مسلط کیا تو شاید ایسا دل میں ڈر ہو کہ شاید سب بچ جائے گا، میں ہی پھنس جاؤں، ایسا ڈر تمہارے دل میں ہونا چاہیے، جیسا کہ یار غار خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ سے خوف و امید کا نظارہ ان لوگوں نے پیش کیا کہ اگر رسول گرامی اپنی زبان سے اعلان کر دے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک انسان جنت میں جائے گا، تو صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے وہ جنتی میں ہوں، یہ امید ہے خدا سے۔ اور خدا کا خوف کہ اگر اعلان کر دے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک انسان جہنم میں جائے گا، تو صدیق اکبر عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہے کہیں ہم وہی شخص نہ ہو جائیں۔ ایک طرف خدا کا یہ ڈر کہ سارے لوگ جنتی ایک جہنمی ہو، تو صدیق عمر ہو سکتا ہے یہ اپنے اعتبار سے انہوں نے ڈر جتایا، حالانکہ وہ جہنمی ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ عشرہ مبشرہ میں ہے، اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں انہیں جنت کی بشارت دے دی۔ مگر خدا کا خوف، امید و خوف کے درمیان جب سجدہ کرو گے انشاءاللہ پھر وہ سجدہ تمہارا بالذت ہوگا، لطف ہوگا۔ یہاں تو ہم محفلوں میں سجتے ہیں، ولیمہ میں جانا ہے، نکاح میں جانا ہے، عقیقہ میں جانا ہے، پارٹی میں جانا ہے، نیتا کے پاس جانا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، سجنے دھور سمجھنے کا تو وہاں موقع ہے۔ مسجدوں میں جمعہ کے دن تو خیر اہتمام بھی کرتے ہیں، عام نمازوں میں لوگ اہتمام بھی نہیں کرتے، جبکہ یہ خدا کی بارگاہ ہے۔ یہاں آؤ تو یہاں پاک صاف ہو کر کے آؤ میاں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا پورے روئے زمین میں، پورے دھرتی پر سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی حصہ ہے تو یہ وہ حصہ ہے جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے، جو خدا کا گھر ہے، مسجدیں ہیں۔ اس سے افضل و اعلیٰ روئے زمین کا کوئی ٹکڑا ہے ہی نہیں۔ سب سے افضل زمین وہ ہے جہاں خدا کو سجدہ کیا جاتا ہو، یعنی مسجد ہے، خدا کا گھر ہے۔ اور یہ خدا کا گھر اتنا اہم ہے میاں، ایک حدیث پاک سنو، دو حدیثیں ہیں کہ انسان اپنے گھر سے نکلا، چلو بیگم مسجد میں جا کر ظہر عصر مغرب عشاء جمعہ پڑھیں گے، انسان گھر سے نکلتا ہے، ارادہ کر کے نکلتا ہے کہ نماز پڑھنے جانا ہے، ابھی مسجد پہنچا نہیں، ابھی نماز پڑھا نہیں، گھر سے نکلا ہے، قدم بڑھا رہا ہے، ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہا ہے، ہر قدم پہ درجہ بلند ہو رہا ہے، ہر قدم پر نیکیاں لکھی جا رہی ہے، ایک روایت میں ہے ہر قدم پہ 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ہر قدم پہ درجہ بڑھ رہا ہے، ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہا ہے۔ پھر جب مسجد میں پہنچ جائے گا، نماز پڑھے گا، یہ الگ ہے، پھر جب تک وہ گھر پہنچ نہیں جاتا تب تک وہ ایسے ہے گویا نماز ہی میں ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ روئے زمین میں کوئی ایسا مقام ہے جہاں جانے کی اتنی بڑی فضیلت ہو؟ کوئی ایسا مقام ہے تو بتاؤ کہ جاؤ تو ہر قدم پہ 10 نیکیاں ملے، گناہ معاف ہو، درجہ بلند ہو، نمازوں جیسی ثواب ملے؟ یہ اگر ہے تو صرف اللہ کا گھر ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے اس گھر کی حفاظت کا حکم دیا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھروں کو بنانے کا حکم دیا۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم و اسماعیل کو حکم ہوا کہ میرے گھر کو پاک رکھو، صاف رکھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مساجد بنانے کی فضیلت بیان فرمائی ہے. میرے آقا ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ہر ایک کتاب کی کتاب الصلاۃ باب المساجد میں یہ حدیث ملے گی آپ کو، کہ آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی دنیا میں مسجد بناتا ہے تو بدلے میں اللہ کی رضا کے لیے، تو بدلے میں آخرت میں اللہ جنت کا گھر بنائے گا. دوسری حدیث میں اس کی تشریح فرمائی ہے کہ چیل کا جو گھونسلہ ہوتا ہے، اگر انسان چیل کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی ایسا گھر بنایا تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے، پروردگار عالم اس کے بدلے میں بھی آخرت میں اسے جنت میں جانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ مسجدیں بناؤ اور کثرت کے ساتھ بناؤ. مگر آج ہم لوگ کو لگے ہیں اس بات پر کہ ایک مسجد بن رہی ہے تو صاحب اسی مسجد کو ایسا بنا دو کہ مت پوچھو. ضرورت نہیں ہے، بلا ضرورت کی مسجدوں پہ خرچہ کیا چلا. ارے رقم ہے، بچا لو، دوسری مسجد بناؤ، دوسری جگہ زمین خریدو. جتنی زیادہ جگہ میں مسجدیں بنے گی اتنی زیادہ جگہوں میں خدا کی عبادت ہوگی، وہ ساری زمینیں تمہارے لیے گواہ بن جائیں. مگر آج مسلمانوں میں ایک فیشن چلا آ رہا ہے، صاحب ہماری مسجد. ارے مسجد کسی کے باپ کی تھوڑی ہوتی ہے، کسی انسان کی تھوڑی ہوتی ہے، اس کا نام ہی ہے خدا کا گھر. ہماری مسجد اتنی خوبصورت ہونا، وہ مسجد اتنی خوبصورت بن گئی. خوبصورتی پہ مقابلہ، حسن پہ مقابلہ. یہاں تو حدیث پاک میں ہے کہ مسجد کا یہ حکم ہے کہ اگر ایک لائٹ بھی بلا وجہ مسجد میں جل گئی تو اس کا وبال سارے محلے والوں پر ہے. ضرورت نہیں تھی تو جلایا کیوں؟ پڑھ لیجئے فقہ کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں. یا حسن میں مقابلہ ہو رہا ہے، پورے میں ٹائلز مار دیں گے، پورے میں ایسا کرتے ہیں، جتنی ضرورت نہیں ہے اتنی. ارے اسی ہندوستان میں کتنی مسجدیں ہیں جسے ضرورت ہے. چندہ کرو، ان مسجدوں کو بناؤ، مزید نئی نئی مسجدیں بناؤ. مگر یہاں معاملہ تو یہ ہے کہ علماء سے پوچھا جائے گا تب نا. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے حسن پر زور نہیں دیا، مسجد کی تعداد پہ زور دیا. مکہ میں رہے مسجدیں بناتے رہے، مدینہ میں گئے قبا بنایا، مسجد جمعہ میں جا کر کے اس کو آباد فرمایا، مدینہ میں گئے تو مسجد نبوی بنایا، قبا کے پاس جا کے گئے تو ایک دوسری مسجد نور بنایا. نہ جانے جہاں میرے آقا گئے وہاں مسجدوں کو بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں میں حسن مطلوب نہیں ہے، مسجدوں میں کثرت مطلوب ہے. اور سنو یہ روایت کہ مسجدوں کا حسن یہ نقش و نگار نہیں ہے، یہ ٹائل سے ماربل نہیں ہے. مسجدوں کا حسن وہاں نماز پڑھنے والے نمازی ہیں، عبادت کرنے والے عابد ہیں، سجدہ کرنے والے ساجد ہیں. ورنہ آپ کو 6 دسمبر 1992 تو یاد ہے، بہت خوبصورت مسجد بنائی گئی تھی، بہت شاندار گنبد تھے، نمازیں نہیں تھے، معاملہ کیا سکا ہو. تو مسجدوں کا حسن صرف زیب و زینت نہیں ہے، مسجدوں کا حسن وہاں کے نمازیاں ہیں کہ ہر وقت نمازیوں کی تعداد رہے، اور جب مسجد سے نکلے لگے ماشاءاللہ مسلمان نکل رہے. یہ مسجد کا حسن ہے. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور دیا ہے، کثرت کے ساتھ مسجدیں بناؤ تاکہ روئے زمین کی کثرت کے ساتھ مسجدیں فنا ہو سے بچ جائے. المعجم الاوسط کی حدیث پاک، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے مسجد خدا کا ایسا گھر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم ہوگی، سب فنا ہو جائے گا، زمین بھی فنا ہو جائے گا، کوئی حصہ نہ بچے گا، نہ پہاڑ، نہ پودے، نہ سمندر، نہ دریا، کچھ نہیں، سب فنا ہو جائے گا. لیکن رسول گرامی فرماتے ہیں سوائے مسجدیں، کائنات میں جتنی مسجدیں ہوگی ساری مسجدوں کی زمینوں کو ایک جگہ ملا دی جائے گی اور ان زمینوں کو اٹھا کر پروردگار عالم جنت کا حصہ بنا دے. یہ ہے خدا کے گھر کی عظمت کہ سب فنا ہو جائے مگر خدا کا گھر کبھی فنا نہیں ہو سکتا. یہیں سے مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ مسجد اس بلڈنگ کا نام نہیں ہے، مسجد عمارت کا نام نہیں ہے، مسجد نقش و نگار کا نام نہیں ہے. مسجد نام ہے اس زمین کے حصے کا
جس حصے کو مسلمانوں نے اللہ کی نماز کے لیے وقف کر دیا، لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اب وہاں سے لے کر تحت الثری تک، تحت الثری سے لے کر آسمان تک پورا مسجد ہے۔ عمارت کا نام مسجد نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی زمانے میں کسی مسجد کی عمارت خالی زمین باقی رہے، وہی مسجد ہے۔ عمارت کو مسجد نہیں کر سکتے۔ آج اچانک یہ موضوع میں نے اس لیے چھیڑ دیا، آپ لوگ بھی سوچیں گے کہ آج مسجدوں کی فضیلت پہ تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو میں نے اشارہ کیا کہ مسجدیں فنا نہیں ہوتی، یا کسی کے قبضہ کر لینے سے وہ مسجد غیر مسجد نہیں بن جاتی۔ جب ایک بار مسجد بن گئی، تحت الثری سے لے کر آسمانی دنیا تک پوری فضا مسجد ہے، اور قیامت تک رہے گی، بلکہ بعد قیامت بھی رہے گی۔ چاہے بیچ میں کسی کا قبضہ ہو جائے، خانہ کعبہ پر بھی غیروں کا قبضہ تھا نا، کیا وہ خانہ کعبہ خدا کا گھر نہیں تھا؟ چاہے کسی کا قبضہ رہے، پھر کوئی نہ کوئی بندہ آیا، آزاد کیا۔ مسجد اقصی پر غیروں کا قبضہ تھا، کبھی عمر بن خطاب نے فتح کیا، کبھی صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، پھر غیروں کا قبضہ ہوگا تو کوئی نہ کوئی صلاح الدین ایوبی کا، عمر بن خطاب کا غلام آئے گا، پھر خدا کے گھر کو خدا کے بندوں کے حوالے کر دے گا۔ لیکن مسجد تھی ہے، یہ ظالمین قبضہ کر بھی لے تو خدا کے گھر سے وہ جدا نہیں ہوگا، خدا کا گھر ہے۔ اب ان مسائل کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، میں آپ کو 6 دسمبر یاد دلانا چاہتا ہوں، شاید آپ لوگ بھول گئے 1992 بھول گئے، 1992 بھول گئے۔ 6 دسمبر آپ کی ایک عظیم الشان مسجد کو شہید کر دی گئی تھی، پھر بعد میں سیاسی طاقت کی بل بوتے پر اسے ختم کر دیا گیا۔ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، اپنی نسلوں کو بتانا چاہیے کہ اگر اللہ نے دن پلٹ دیا، پھر ہم غالب ہو گئے، تو ہماری نسلوں کو یاد رہنا چاہیے بیٹا یہ ہماری مسجد تھی، تاکہ وہ بازیابی کرے، پھر سے اس کی تعمیر کرے۔ غیروں نے قبضہ کر لیا یا غیروں نے بلڈنگ بنا دیا، غیر کا نہیں، وہ مسجد تھی اور قیامت تک رہے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اپنی تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے، اگر تاریخ بھول جائیں گے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی تاریخ کو یاد رکھیے، چاہے وہ فتح کی تاریخ ہو یا شکست کی تاریخ ہو، تاریخ جب قوم یاد رکھتی ہے تبھی وہ قوم کامیاب ہوتی ہے۔ اس لیے ہم بابری مسجد کو بھولے نہیں ہیں، اس کا درد، اس کے ٹیس ہمارے دلوں میں، سینوں میں ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں غلبہ دیا تو خدا کے اس گھر کو پھر سے ہم سجدوں سے آباد کریں، جیسا خانہ کعبہ کو آباد کیا گیا ہے، مسجد اقصی کو آباد کیا گیا۔ اس لیے مسلمانوں، خدا کے گھر کی اہمیت کو سمجھو، مسجدوں کی اہمیت کو سمجھیے۔ آپ بلا وجہ ادھر ادھر نہ گھومیے، نماز کے ٹائموں میں آ کر کے خدا کے گھر میں آ کے نماز پڑھیے۔ ماشاءاللہ اس مقدس سرزمین پہ آپ کا قدم ہوگا، اور وہاں آپ اللہ کی عبادت کریں گے کہ سرزمین سے افضل سرزمین دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے نمازیں پڑھیں، یہی مومن کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے نمازوں سے غافل نہ رہیں، اور مسجدیں تعمیر کرنے کی کوشش کریں۔ جو مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں اس میں چندہ دے کر حصہ لینے کی کوشش کریں۔ یہ وہ مسجدیں ہیں جب جائیں گی جنت میں باقی رہیں گی، تو میاں یہ مسجد ہے، کیا خدا کے بارگاہ میں نہیں کہیں گے کہ فلاں فلاں آ کر کے ہمارے سینے میں نماز پڑھتے تھے؟ یقیناً یہ مسجدیں آپ کی نمازوں کی گواہی خدا کی بارگاہ میں دیں گی، اور اللہ کی بارگاہ میں ان مسجدوں کی گواہی رائگاں نہیں جائیں گی۔ اس لیے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کرتوتوں کی جو سزائیں متعین فرما رہا ہے، ہماری توبہ قبول فرمائے۔ اور اگر اللہ نے توبہ قبول فرما لیا تو انشاءاللہ فتح پھر آپ کو حاصل ہوگی، غلبہ